3 میچوں کی ODI سیریز میں پاکستان وائٹ واش ہو چکا، تو اب بلال صاحب آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ شارٹ میں بتائیں، سمری بتائیں کہ وائٹ واش کے پیچھے کیا وجہ تھی، غلطی کہاں تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مین غلطی آپ کی بیٹنگ میں تھی. بیٹنگ میں کوئی فلو نہیں تھا، نہ آپ کے پاس 6 رن آپ کے پاس لے کے چلنے والے ہیں. بیٹنگ ایز اے ہول فلوپ گئی، ایک بندے نے بھی پاکستان کے لیے اسکور نہیں کیا. شاید ایک سینچری ہے عثمان خان کی، اس کا بھی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ بالنگ کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا آپ بیٹنگ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ 99.9% میں بیٹنگ کو ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے پاس بیٹنگ آپشنز تھی، کس خاص بیٹسمین کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے تھا، ذمہ داری لینی چاہیے تھی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر کسی کو، سب کے پاس نئے لڑکے سب کو چاہیے تھا کہ کچھ چیزیں پروف کریں. آپ کے جو امریکانس تھے، اولڈ کوچز تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپروو کرنا تھا. جس طرح ہم ذلیل ہو کے آ رہے تھے T20 ورلڈ کپ کے اندر، سب کو کچھ نہ کچھ امپروومنٹ دکھانی چاہیے تھی، لیکن صورتحال ویسی ہی ہے، کچھ چینجز نہیں آئی. ایٹ لیسٹ T20 فارمیٹ آپ کا حالات بہت برے. پاکستان کے مقابلے میں آسٹریلیا نے بھی اپنی ینگ ٹیم کھلائی تھی، ان کے بھی ینگ پلیئرز تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مقابلہ برابری کا تھا، یا اس کمزور ٹیم سے بھی اگر ہم ہار گئے ہم ان سے بھی نیچے ہیں؟ آپ کیسے اس مقابلے کو دیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان نے ایک گولڈن اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے آئی کہ ایک بہترین موقع تھا آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو T20 سیریز ہرانے کا. پاکستان نے ایون ایک T20 بھی جتنا پاکستان کے لیے آسٹریلیا میں مشکل ہوتا ہے. یہ تو ایک بہترین موقع تھا نئی ٹیم کی ان کی، لیکن ان کو بھی اپنے کچھ نقطے مل گئے ہیں، اپنے کچھ پلیئرز مل گئے ہیں. اسپینسر جانسن، ذاکر بارڈے میں بڑی اچھی بالنگ. جہاں تک اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں تو ایز اے ٹیم انہوں نے اسٹیپ اپ کیا. کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس نے بالکل ہی آؤٹ کلاس کیا ہر میچ میں. ہر کسی کی 25-30 کی کنٹریبیوشن تھی، جس نے اوور آل ان کو ایک ڈیسنٹ اسکور پہ پہنچا رہے تھے. اس کے بعد ان کی بالنگ تو ویسے ہی اچھی ہے، مطلب نئے لڑکوں نے اسٹیپ اپ کیا. زیمپا آپ سے ویسے نہیں کھیلے جاتے، لیگ اسپنر کا آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. وہ بھی جو کوئک ان دا ایئر ہو، آپ اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، چاہے بابر اعظم ہو چاہے کوئی بھی بیٹسمین ہو. تو ہم ایک بکھری ہوئی ٹیم ہی نظر آئے ہیں اس کے اندر. خاص طور پہ دوسرے T20 میچ میں تو ایک ٹیلر میڈ کنڈیشن تھی بابر اور رضوان کے لیے، وہاں پہ کیوں پاکستان فیل ہو گیا، 148 چیز نہیں کر پایا؟ بس جہاں وکٹ گری ہے وہاں پہ کولیپس کر کے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی. جب یہ بہت زیادہ اپنے شیل میں چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کہ ہم 10 اوور میں 100 کر لیں گے اینڈ پہ. یہ ہر کنڈیشن میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا. یہ پرانی کرکٹ کی اب ختم ہو گئی ہے، پہلے لے کے چلو بعد میں ہم 100 کر لیں گے. اب ایسا نہیں ہے. اب فرام دا گیٹ کو آپ کو کچھ نہ کچھ تیز کھیلنا پڑتا ہے. ایک اینڈ سے ایٹ لیسٹ بندہ کوئی تیز کھیلے تاکہ رن ریٹ کچھ بہتر رہے. اس کے علاوہ جیسے آپ وکٹ گرتی ہے آپ لوگ آ جاتے ہیں، آپ پہ پریشر آ جاتا ہے، بغیر کسی لاجک کے آپ شارٹس مارتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتے ہیں، اپنی وکٹ گوا دیتے ہیں. آپ خود بھی آؤٹ ہوتے ہیں 20 گیندوں پہ 10 کر کے، اس کے بعد پیچھے والوں کو بھی آپ پریشر ڈال دیتے ہیں. بابر اعظم نے آج 28 گیندوں پہ 41 رنز کھیلے. کیا آپ ان کی اننگز سے سیٹسفائی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اننگز کو لمبا لے کے چل سکتے تھے، یا 7 بیٹسمینز کو بھی گائیڈ کر سکتے تھے، اس کولیپس کو پریونٹ کر سکتے تھے، روک سکتے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بابر اعظم کو چاہیے تھا آج اسٹیپ اپ کرتے. پہلے 2 میچز میں کچھ خاص نہیں کر سکے تھے. آج ایک ان کو اسٹارٹ بھی مل گیا تھا، اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا. پر وہی جہاں پہ ان کا اسپنر لیگ اسپنر آتا ہے، تھوڑی تیز گیند کرتا ہے، فلائٹ تھوڑی زیادہ کم دیتا ہے، ایک دم کوئک ان دا ایئر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ، وہ اس کے آگے بے بس نظر آتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے بعد اب اس چیز کا وہی توڑنی ہے. اور یہ اب سے نہیں پھنس رہے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے پھنس رہے ہیں. اتنی دیر ہو گئی، اب تو ان کو کچھ نہ کچھ توڑ نکال لینا چاہیے. ہم نے دیکھا راشد خان اور اس کے علاوہ کچھ ساؤتھ افریقہ کے لیفٹ آرم اسپنر شمسی ہیں، تبریز شمسی اور کیشو مہاراج کے خلاف ان کو سٹرگل کرتے دیکھا. ایڈم زیمپا نے میرے خیال ہے سیریز میں بابر اعظم کو 3 مرتبہ آؤٹ کیا، اس دورے پر 3 مرتبہ آؤٹ کیا. تو آپ کی بات صحیح ہے، وہ اسپنر کے خلاف مشکلات کا شکار ہیں. اب ہم اپنے ایشین کنڈیشن میں نظر آئیں گے بالکل ایسے کرتے ہوئے بابر اعظم. اب ہم آپ سے کچھ بالنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. حارث رؤف کو بڑے بلندوں والا چھکے پڑے، شاہین افریدی کو ایک اوور میں 3 چھکے پڑے، 25 رن دیے انہوں نے. کیا شاہین افریدی یا حارث رؤف کی بالنگ کی یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں غلطی تھی، یا ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ دیگر بالنگ اٹیک کے خلاف نہیں کھیل پاتے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے کھلاڑی 25 رن کیوں نہیں کر پاتے اس طرح کسی پریمیم بالر کے خلاف ایک اوور میں؟ ہمارے بالرز کے پاس وہی 6 ہٹنگ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ ان کے پاس بایو میکینک ایسا کہ وہ 6 مار سکیں. اس وجہ سے وہ ہمیں بے بس دکھائی دیتے ہیں. اتنا لمبا اوور آپ پاکستان کی طرف سے نکلتا ہوا نظر نہیں آئے. جبکہ اگر آپ آسٹریلیا کی طرف دیکھیں، وہ ایک آدھے اوور میں ضرور ایک وکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رن ریٹ کہیں نہ کہیں پیچھے ہے تو اس کو دوبارہ ایک مین اپنے لیول پہ لے آئیں اور دوبارہ ادھر سے اپنی گیم کو کنٹینیو کر سکیں. آج کے میچ میں نو پریشر میچ تھا ان کے اوپر. مارکس اسٹوئنس آج آئی، اس لیے میں دیکھوں گا، دیکھ کے سکون سے ماروں گا. میرے پاس بہت ٹائم ہے.
آج کے میچ پہ آپ بولرز کو کیا کرٹیسائز کریں گے جب آپ نے ان کو دیا 118 کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ پاکستان نے اس دورے سے پہلے بہت ہی بلند و بانگ دعوے کیے کہ ینگسٹر کو موقع دیا جائے گا، ملا بھی 1-2 ینگسٹر 3 ینگسٹر کو ڈیبیو ملا، کچھ کو ون ڈے میں کچھ کو ٹیسٹ میں، لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ عرفات مناس بینچ پہ بیٹھے رہ گئے اور اسی طرح وہ واپس چلے جائیں گے۔ عمیر بن یوسف کو T20 کے لیے سلیکٹ کیا، موقع نہیں دیا گیا، تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اتنا ہی تھا 3 میچز میں، یہی ہوتا ہے، موقع کے حساب سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اب زمبابوے ٹور پہ ٹرائی کیا زمبابوے ٹور کے لیے تو نئے کھلاڑی ہیں، عرفات مناس اور عمیر بن یوسف شاید T20 میں دکھائی دیں، یا عمیر بن یوسف T20 میں نظر آئیں، شاید ون ڈے میں نہیں آئیں گے۔ اب موقع نہیں تھا آسٹریلیا ٹور پہ۔ یہ وائٹ واش کتنا دکھے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو وائٹ واش کی عادت ہو چکی ہے، فرق نہیں پڑے گا؟ عادت ہو چکی ہے، بالکل فرق نہیں پڑے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس وائٹ واش کے بعد آپ پاکستان کو کیا اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آگے زمبابوے کا ٹور ہے جہاں رضوان اویلیبل نہیں ہوں گے، بابر اویلیبل نہیں ہوں گے، یا نئے لڑکے ہوں ٹور پہ آپ کیا جج کریں گے کسی کو؟ ایز اے ہول آپ T20 میں بہت پیچھے ہے، اس پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے 3 T20 ساؤتھ افریقہ سے ہیں۔ کیا جس طرح بھارت کی ٹیم نے ابھی حالیہ سیریز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 4 T20 میچز کھیلے اور 4 سینچریاں بنا دی، 3 میچ جیت بھی لیے، اور سنجو سیمسن، تلک ورما نے بالکل توڑ کے رکھ دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستانی بیٹسمین بھی ساؤتھ افریقہ جائیں گے تو کچھ ایسی پرفارمنس بھی ان سے امید رکھی جائے؟ بالکل، آپ کو جس طرح آسٹریلیا میں پرفارمنس آپ کو تقریباً ویسی پرفارمنس دیکھنے کو ملے، شاید ایک آدھ میچ وہاں نکال لیں، بٹ اس سے زیادہ آپ ان سے امید نہیں کر سکتے۔ سیکنڈلی جو ایشو یہ ہے، آپ کے پاس ایشوز بہت ہیں T20 کے اندر، آپ ایک ایک کر کے ان ایشوز کو پکڑنا پڑے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایشوز کو پکڑنا پڑے گا، آخر میں اپنی ریزالو کرنا پڑے گا۔ 2026 کے ورلڈ کپ پر ٹارگیٹ رکھیں، اس میں غلطیاں بھی کریں، سیکھیں بھی، ایٹ لیسٹ کچھ چیزیں امپروو کریں، اور اسپیشلی بیٹنگ کو لے کے اس پہ کام کریں کہ لوور آرڈر میں کس طرح کھیلنا ہے، اپر آرڈر میں کیا رول ہے، مڈل آرڈر کیا رول ہے، کس نے لے کے چلنا ہے، کس نے مارنا ہے، کون پاور ہیٹر آپ نے ڈیولپ کیا ہے 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے، یہ سارا کچھ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ اب T20 میں یہ لے کے چلنے والے اینکر رول کے پلیئر جو ہے نا، ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اندر 3 سے 4 اینکر پلیئر تھے، بابر تھے، رضوان تھے، سلمان علی آغا تھے، اور صاحبزادہ فرحان بھی ایک لمبے فارمیٹ کے پلیئر ہیں، اس میں پرفارم کرتے آئے ہیں۔ تو ایک ٹیم کے اندر آپ کے اس طرح سے 3 سے 4 اینکر پلیئر تھے، اس کے متعلق آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور آخر میں بتائیے گا T20 میں پاکستان کا فیوچر آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ اگلے 3 سال میں پاکستان کو 70 سے 80 T20 میچز کھیلنی ہے۔ پاکستان کا فیوچر فی الحال تو بہت ڈارک ہے، اگر کوئی اس کے اوپر جلدی ایکشن نہیں لیے گئے۔ اور جہاں تک آپ کے اینکر رول کی آپ نے بات کی، وہاں پہ آپ کا اب جو دور آ گیا ہے، میکسیمم ایک اینکر بہت ہے، اس سے زیادہ آپ کو اینکرز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ T20 گیم بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے۔ سنگل ڈبلز کی نسبت چھکے کے تھرو رن لینے پہ وہ زیادہ انحصار کرتے ہیں بیٹسمین، اور اب 280 300 آپ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، جو پہلے T20 میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ چھکے مارنے پہ آتے ہیں، ایک اوور میں 3 سے 4 چھکے پلیئرز مارتے ہیں۔ اب 2027 تک پاکستان کا جو FTP ہے، فیوچر ٹور پروگرام ہے، اس میں ابھی تقریباً میجورٹی جو ہے نا وہ 60-70% جو پاکستان کی کرکٹ ہے وہ T20 ہے۔ تو بس آخری کامنٹ کیجئے کہ اتنے زیادہ T20 آپ نے رکھے ہیں لیکن T20 کی آپ ٹیم بھی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اور کیا ایڈوائز کریں گے؟ ایڈوائس یہی ہے کہ اپنے ایشوز کو نوٹ ڈاؤن کریں ایک کر کے، بیٹنگ کے اسپیشلی انہیں کریٹیکل ایشوز بنائیں، ان پہ پرائیورٹی دیں، اس پہ ایک ایک کر کے اس پہ کام کریں، پاور ہٹنگ پہ کام کریں، اس کے علاوہ مڈل آرڈر پہ کام کریں جہاں پہ وہ بھی پاور ہٹنگ اور اینکر دونوں کا مکس اینڈ میچ کر کے لے کے چلیں۔ ٹاپ آرڈر پہ بھی ایک آپ کے پاس بالکل ایکسپلوسیو اوپنر ہونا چاہیے جو ایک دم میچ کو 6 اوور میں بھی ایک دم سائڈ پہ کر کے دے سکے۔ آپ ان سب چیزوں پہ آہستہ آہستہ وہ کام کرنا پڑے گا، لیکن امپروومنٹ ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہی، نظر آئے گی تب بھی کچھ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب تک آپ دیکھیں سارا کچھ جو پچھلے 1 سال 1.5 سال 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو T20 کا فیوچر پاکستان کے یہ تو ڈارک ہی ہے، اور آگے اس سے بھی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اگر اس پہ کام نہ کیا، کیونکہ باقی ٹیمز امپروو کر رہی ہیں، آپ کی چھوٹی ٹیمز بھی امپروو کر رہی ہیں افغانستان جیسی، لیکن آپ لوگ پیچھے جا رہے ہیں، آپ کے لیے آگے جا کے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔